نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اگر محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں جلوہ افروز نہ ہونا ہوتا تو یہ جن و بشر، شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر، پھولوں کی مہک، چڑیوں کی چہک، سبزے کی لہک، سماع و سمک، رفعت و پستی، خوشحالی و بدحالی، زمین کی نرمی، سورج کی گرمی، دریا کی روانی، کواکب آسمانی، خزاں و بہار، بیابان و مرغزار، نباتات و جمادات، جواہر و معدنیات، جنگل کے درندے، ہوا کے پرندے، غرض کائنات کی کسی چیز کا نام نشان بھی نہ ہوتا۔ فخر موجودات، سید الاولین، محبوب رب العالمین، وہ ذات ستودہ صفات ہیں کہ جن کی خاطر کائنات ہست و بود کو وجود ملا، جن کی برکت سے انسانیت کو شعور ملا، جن کے گلے میں لولاک کا ہار پہنایا گیا، جن کو ورفعنا لک ذکرک کا تاج پہنایا گیا، جن کے اسم گرامی سے جنتی درختوں کے ہر ورگ کو زینت ملی، جن کے نام کی برکت سے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جن کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سعادت کا تحفہ ملا، جن کے حسن و جمال کا پرتو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا، جن کے صبر کا نمونہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ملا، جن کے قرب کا ایک لحظہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مکالمات کی صورت میں ملا، جن کے مرتبے کا ایک حصہ حضرت ہارون علیہ السلام کو وزارت کی صورت میں ملا، جن کی نعت کا ایک مصرع حضرت داؤد علیہ السلام کا نغمہ بنا، جن کی عفت کا شمع عصمت یحییٰ علیہ السلام کا جلوہ بنا، جن کے دفتر حکمت کی ایک سطر حضرت لقمان علیہ السلام کو نصیب ہوئی، جن کی رفعت و بلندی کی ایک جھلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی، جن کا وجود مسعود دعائے خلیل اور نوید مسیح بنا، جن کی آمد کی برکت سے لشکر ابرا کسف معقول بنا، جن کی ولادت باسعادت فارس کے آتش کا دے بجھے، جن کی زبان فیض ترجمان سے گہوارے میں اللہ اکبر کے الفاظ صادر ہوئے، جن کو باست سے قبل ہی سعد و کمین کا لقب ملا، جن کی انگشت مبارک کے اشارے پر چاند دولخت ہوا، جن کی رسالت کی گواہی جمادات نے بھی دی، جن کے حصے میں معراج کی عظمت آئی، جن کے در اقدس کے خاک نشین صدیق اکبر بنے، جن کے خرمون ایمان کے ریزہ چین فاروق اعظم بنے، جن کے حیا کی کرم عثمان ذی النورین بنے، جن کے بحر علم کی چھینٹوں سے علی المرتضیٰ باب العلم بنے، جن کے شعر کو رب کائنات نے بلد امین کہا، جن پر نازل ہونے والی کتاب کو کتاب مبین کہا، جن پر رب کریم اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، جن کی امت کو خیر الامم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس خاصان رسول کے آداب بجا لانے کی تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا ولتؤمنوا باللہ ورسولہ، یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔